Minal Fairy Tales. پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک دور دراز سلطنت پر ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ارسلان تھا۔ بادشاہ ارسلان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ ارسلان کی بیوی ملکہ سلیم ایک نہایت ہی خودسر اور مغرور عورت تھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام عروہ تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک روز بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا امور سلطنت نپٹا رہا تھا کہ اچانک ایک سپاہی گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں خبر دی، بادشاہ سلامت، غضب ہو گیا، آپ کے بھائی بادشاہ ذیشان کی سلطنت گلشن آباد پر دشمنوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ ارسلان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے فوراً اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا اور بجلی جیسی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ گلشن آباد کی طرف روانہ ہوا۔ جب بادشاہ ارسلان گلشن آباد پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی، عمارتیں جل رہی تھیں اور ہر سو دھوئیں کے بادل تھے۔ بادشاہ ذیشان اور ان کی ملکہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو چکے تھے۔ لاشوں اور ملبے کے درمیان ایک ننھی سی بچی رو رہی تھی۔ یہ بادشاہ ذیشان کی بیٹی شہزادی ستارہ تھی۔ بادشاہ ارسلان نے روتے ہوئے اپنی ننھی بھتیجی کو گود میں اٹھا لیا۔ اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کی تدفین پورے شاہی اعزاز کے ساتھ کروائی اور بھاری دل کے ساتھ شہزادی ستارہ کو لے کر اپنی سلطنت واپس لوٹا۔ جب وہ محل پہنچا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ملکہ سلیم جو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ بے اختیار بول اٹھیں، بادشاہ سلامت، کیا ہوا اور یہ بچی کون ہے؟ بادشاہ نے روتے ہوئے جواب دیا، سلیم، میرا بھائی اور بھابھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، وہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ بچی شہزادی ستارہ ان کی آخری نشانی ہے، اب یہ ہماری بیٹی ہے۔ پھر بادشاہ نے ستارہ کو ملکہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس کا بہت خیال رکھنا اور اسے کبھی محسوس نہ ہونے دینا کہ یہ یتیم بچی ہے۔ بادشاہ ستارہ کو بالکل اپنی سگی بیٹی کی طرح چاہتا تھا اور دونوں بچیوں میں کبھی فرق نہیں کرتا تھا، مگر یہ بات ملکہ سلیم کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ بادشاہ کے سامنے تو ستارہ سے پیار کا ڈھونگ کرتی، لیکن اکیلے میں اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرتی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب دونوں شہزادیاں جوان ہو گئیں۔ شہزادی عروہ دیکھنے میں تو بہت حسین تھی، لیکن اس کی زبان میں اپنی ماں جیسی کڑواہٹ تھی۔ وہ محل کے ملازموں پر ہر وقت حکم چلاتی، ان کی ذرا سی غلطی پر انہیں سخت سزائیں دیتی اور ہمیشہ اپنے حسن اور رتبے کے غرور میں رہتی۔ وہ اکثر ملازموں کو ڈانٹتے ہوئے کہتی، تم لوگ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اس کے برعکس شہزادی ستارہ نہایت خوبصورت، نازک، بھولی بھالی اور معصوم تھی۔ وہ سب سے پیار سے بات کرتی، ملازموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی۔ محل کے سب لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے، سوائے ملکہ سلیم اور شہزادی عروہ کے۔ ملکہ اور شہزادی عروہ نے ستارہ کی زندگی مشکل بنا رکھی تھی۔ وہ اس پر ہر وقت حکم چلاتی اور محل کے وہ کام کرواتی جو نوکروں کے کرنے کے ہوتے تھے۔ بادشاہ کی غیر موجودگی میں ستارہ ایک شہزادی نہیں بلکہ ایک خادمہ کی طرح محل کے کام کاج کرتی۔ شہزادی ستارہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی۔ اکثر رات کے پچھلے پہر جب سارا محل سو جاتا، وہ اکیلے چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتی اور اپنے والدین کو یاد کرتی۔ اس کی آنکھوں میں موتیوں جیسے آنسو گرتے اور وہ دبی آواز میں کہتی، اے میرے رب، میں جانتی ہوں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا؟ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور میرا صبر رائے گا نہیں جائے گا۔ اب دونوں شہزادیاں 18 برس کی ہو چکی تھی۔ ایک دن بادشاہ ارسلان نے ملکہ سلیم کو بلایا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ملکہ، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ 4 بڑے اعظموں پر حکومت کرنے والے طاقتور بادشاہ دارین شاہ کا بیٹا شہزادہ قاسم شاہ شادی کے لیے ایک نیک اور خوبصورت شہزادی کی تلاش میں ہے۔ وہ کل ہمارے محل آ رہا ہے۔ دونوں شہزادیوں کو تیار رکھنا۔
یہ سنتے ہی ملکہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ فوراً اپنی بیٹی عروہ کے پاس گئی اور اسے ساری بات بتائی۔ بادشاہ دارین کی حکومت 4 بڑے عزموں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر شہزادہ قاسم تمہیں پسند کر لے اور تم اس کی دلہن بن جاؤ تو سوچو تم 4 بڑے اعظموں کی رانی بن جاؤ گی۔ شہزادی عروہ یہ سن کر خوابوں میں کھو گئی اور شرمانے لگی، لیکن پھر عروہ نے فکر مندی سے کہا، اے ماں، اگر شہزادے نے ستارہ کو دیکھ لیا تو وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر اس نے اسے پسند کر لیا۔ ملکہ نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم فکر مت کرو، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگلے دن جب شہزادہ قاسم کے آنے کا وقت قریب آیا، ملکہ بڑے پیار سے ستارہ کے پاس آئی اور بولی، بیٹی ستارہ، آج تمہاری بہن کو دیکھنے کے لیے ایک شہزادہ آ رہا ہے۔ عروہ چاہتی ہے کہ وہ اس موقع پر موتیوں سے بنا ہوا لباس پہنے۔ کیا تم اپنی بہن کے لیے ندی سے کچھ موتی ڈھونڈ کر لا سکتی ہو؟ ستارہ حیران ہوئی کہ چاچی جان آج اتنے پیار سے بات کیسے کر رہی ہیں۔ وہ فوراً راضی ہو گئی اور بولی، جی چاچی جان، میں ابھی جاتی ہوں۔ ملکہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، رکو، تم اپنے شاہی کپڑے بدل لو، اگر ایسے جاؤ گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم ایک شہزادی ہو اور تمہیں اکیلا پا کر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ خادمہ کا لباس پہن کر جاؤ۔ ملکہ کا مقصد دراصل اسے کمتر دکھانا تھا۔ ستارہ نے سادگی میں نوکروں والا لباس پہنا اور ندی کی طرف چل پڑی۔ دوسری طرف قدرت اپنا کھیل رچا رہی تھی۔ شہزادہ قاسم شاہ اسی راستے سے محل کی طرف آ رہا تھا جہاں ندی بہتی تھی۔ شہزادہ قاسم ایک بہت بہادر، نڈر اور نیک دل انسان تھا۔ وہ ایک ایسی شریک حیات کی تلاش میں تھا جو اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کی ذات سے محبت کرے۔ ندی کے قریب پہنچ کر شہزادے کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے گھوڑا روکا اور اپنے خاص سپاہی کو، جو اس کا بچپن کا دوست بھی تھا، بلایا۔ شہزادہ بولا، میرے دوست، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس محل کے لوگ کیسے ہیں اور کیا وہ مجھے میری دولت کے بغیر بھی پسند کریں گے۔ آؤ ہم اپنا بھیس بدل لیتے ہیں۔ سپاہی گھبرایا، شہزادے، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ شہزادے نے مسکرا کر اسے خاموش کرایا، شت، جلدی کرو، تم میرے کپڑے پہنو اور میں تمہارے۔ مجبوراً سپاہی نے شہزادے کا شاہی لباس پہن لیا اور شہزادہ قاسم ایک معمولی سپاہی کے لباس میں ملبوس ہو گیا۔ سپاہی نے ہنستے ہوئے کہا، شہزادے، جلدی محل چلیں، شہزادی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ندی کی طرف سے پانی کے چھلکنے کی آواز آئی۔ شہزادے نے پلٹ کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ ندی کے کنارے ایک نہایت حسین اور جمیل لڑکی پانی میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ پانی کو چھو رہے تھے اور اس کے لمبے بال فضا میں گھٹا کی طرح لہرا رہے تھے۔ شہزادہ بے اختیار بول اٹھا، یہ کون ہے؟ یہ تو قدرت کا شاہکار معلوم ہوتی ہے۔ سپاہی نے بھی تائید کی، ہاں شہزادے، واقعی یہ تو بہت حسین ہے۔ شہزادے نے اسے گھوڑا اور حکم دیا، تم محل جاؤ اور میرا کردار نبھاؤ، میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ سپاہی کے جانے کے بعد شہزادہ آہستہ آہستہ ستارہ کے قریب گیا اور بولا، محترمہ، آپ کیا تلاش کر رہی ہیں؟ شہزادی ستارہ ایک دم چونک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے ایک وجیح نوجوان سپاہی کے لباس میں کھڑا تھا۔ وہ تھوڑا گھبرائی اور بولی، میں دراصل اپنی بہن کے لیے موتی لینے آئی ہوں۔ اس کی سادگی اور معصومیت دیکھ کر شہزادہ مسکرایا اور بولا، لائیے، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ پھر وہ دونوں مل کر موتی تلاش کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں شہزادے نے پوچھا، آپ کی بہن کو موتیوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں دیکھنے کے لیے ایک شہزادہ آ رہا ہے۔ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی دیکھنا چاہتی ہیں۔ شہزادے نے کہا، تو کیا آپ بھی ایک شہزادی ہیں؟ ہاں، شاید میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد میرے چچا بادشاہ ارسلان مجھے اپنے محل لے آئے تھے اور میں وہیں پلی بڑھی، تو شاید میں بھی ایک شہزادی ہی ہوں۔ شہزادے نے کہا، تو کیا شہزادہ آپ کو دیکھنے نہیں آ رہا؟ آخر آپ بھی تو شہزادی ہیں۔ مجھ جیسی عام سی شہزادی سے بھلا کون سا شہزادہ شادی کرنا چاہے گا؟ شہزادہ قاسم اس کی باتوں، اس کی سوچ اور اس کے کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے لگا کہ اس کو اس کی منزل مل گئی ہے۔ اس نے ستارہ سے کہا، میں شہزادہ قاسم شاہ کا خاص سپاہی ہوں، ہم ساتھ محل چلتے ہیں۔
ادھر محل میں وہ سپاہی جو شہزادے کا روپ دھارے ہوئے تھا داخل ہوا۔ بادشاہ ارسلان اور ملکہ سلیم نے اس کا طرفناک استقبال کیا۔ ملکہ نے اپنی سازش کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ اس میں ایک جادوئی دوا تھی۔ اس نے عروہ کو شیشی دیتے ہوئے کہا، یہ دوا پانی میں ملا کر شہزادے کو پلا دینا۔ اسے پیتے ہی وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے گا اور کسی اور کو نہیں دیکھے گا۔ شہزادی عروہ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی سپاہی نے وہ پانی پیا، دوا نے اپنا اثر دکھایا۔ وہ فوراً عروہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور دیوانوں کی طرح بہکنے لگا۔ اس نے بلند آواز میں حکم دیا، میں ابھی اور اسی وقت شہزادی عروہ سے شادی کروں گا۔ ملکہ اور عروہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ فوراً قاضی کو بلایا گیا اور آنن فانن شہزادی عروہ اور اس سپاہی کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ابھی نکاح مکمل ہوا ہی تھا کہ شہزادہ قاسم شاہ اور شہزادی ستارہ محل میں داخل ہوئے۔ شہزادی عروہ جو اب خود کو 4 بڑے اعظموں کی ملکہ سمجھ رہی تھی، ستارہ کو سپاہی کے ساتھ دیکھ کر غرور سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بولی، ارے ستارہ، تم آ گئی؟ دیکھو میری شادی ہو چکی ہے، اب میں تمہیں اپنے محل میں نوکرانی بنا کر رکھوں گی۔ بادشاہ ارسلان کو اپنی بیٹی کی بدتمیزی پر بہت غصہ آیا۔ بادشاہ غصے سے بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو عروہ؟ بابا، آپ اس وقت اپنی بیٹی سے نہیں بلکہ شہزادہ قاسم شاہ کی ملکہ سے بات کر رہے ہیں۔ میرا حکم ہے کہ ستارہ میرے ساتھ جائے گی اور میری کنیز بن کر رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگی۔ اب اسی لمحے شہزادہ قاسم شاہ آگے بڑھا اور گرجدار آواز میں بولا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کون شہزادی ستارہ کو نوکرانی بناتا ہے۔ شہزادے کو دیکھتے ہی سپاہی اور تمام فوجی گھٹنوں کے بل جھک گئے اور وہ سپاہی جس نے شہزادے کا روپ دھارا ہوا تھا اور اب عروہ کا شوہر تھا، کانپنے لگا اور فوراً دوڑ کر شہزادے کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دیں شہزادے، میں مجبور ہو گیا تھا، سپاہی گڑ گڑایا۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ شہزادے نے غصے سے کہا، میں ہوں شہزادہ قاسم شاہ اور کسی کی جرأت نہیں کہ میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرے۔ شہزادی نے کہا، تو تم سپاہی نہیں شہزادے ہو؟ ہاں، اور مجھے میری شہزادی مل گئی ہے۔ پھر شہزادے نے بادشاہ ارسلان سے مخاطب ہو کر نہایت ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، میں شہزادی ستارہ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ارسلان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً رضامند ہو گیا، لیکن شہزادی عروہ غصے اور صدمے سے پاگل ہو گئی۔ وہ چیخی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اپنی ماں ملکہ سلیم کو زور سے دھکا دیا اور چلائی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ آپ مجھے وہ نشاور پانی دیتی، نہ میں اس معمولی سپاہی کو وہ پانی پلاتی، اور نہ ہی میرے پیار میں پاگل ہو کر وہ مجھ سے شادی کرتا۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ بادشاہ ارسلان جو اب تک خاموش تھا، عروہ کی اس بدتمیزی اور اعتراف جرم پر ضبط نہ کر سکا۔ خاموش، یہ سب تمہارے اور تمہاری ماں کے لالچ، غرور اور حسد کا نتیجہ ہے۔ تم نے اپنی بہن کا حق مارنے کی کوشش کی اور اللہ نے تمہیں تمہارے عمل کی سزا دی۔ اب تم اس سپاہی کی بیوی ہو اور یہی تمہارا مقدر ہے۔ تم اسی کے ساتھ زندگی گزارو گی۔ نہیں بابا، میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اگلے ہی روز شہزادی ستارہ اور شہزادہ قاسم شاہ کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ ہر طرف جشن کا سما تھا۔ ستارہ 4 بڑے اعظموں کی رانی بن کر اپنے محل روانہ ہوئی۔ دوسری طرف شہزادی عروہ اپنے شوہر یعنی ایک سپاہی کے ساتھ رخصت ہوئی۔ اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اب وہ شہزادی نہیں بلکہ ایک سپاہی کی بیوی تھی، جسے ایک چھوٹے سے کمرے میں ساری زندگی گزارنی تھی۔ وہ محل، وہ شان و شوکت، سب اس کے غرور کی نظر ہو گیا۔ جو انسان دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے، وہ اکثر اس میں خود ہی گر جاتا ہے، بالکل شہزادی عروہ کی طرح۔